السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم۔ محترم و معزز سامعین کرام، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے اسلامی مہینوں کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ۔ دیکھیں، ہم باقی مہینوں کے نام یاد کرتے ہیں، انگلش میں یاد کرتے ہیں، اسی طرح پنجابی میں بھی لوگ نام یاد کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی لحاظ سے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے مہینوں کے نام کیا ہیں۔ دین اسلام سے ہمارا تعلق، ربط، رشتہ ناتا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون سے اسلامی مہینے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنوں کے نام بھی آتے ہوں کہ دنوں کے کیا نام ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ تو آئیے، سب سے پہلے میں آج آپ کے سامنے اسلامی مہینوں کے نام رکھوں گا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہے۔ لفظ اثنا استعمال کیا، اثنا 2 کو کہتے ہیں، اور آگے عاشر 10 کو کہتے ہیں، شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ آئیے، واحد 1 کو کہتے ہیں، اثنان 2 کو کہتے ہیں، یہ عربی گنتی ہے۔ ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، اربع 4 کو کہتے ہیں، خمسہ 5 کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ستہ 6 کو کہتے ہیں، سبعہ 7 کو کہتے ہیں، ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں، تسعہ 9 کو کہتے ہیں، اور عشر 10، اور اس کے بعد اگر ہم نے 11 کہنا ہے تو احد عشرہ، اور اس کے بعد اگر 12 کہنا ہے تو 12، یہ 12 ہو گئے۔ یہ میں نے گنتی اس لیے بتائی تاکہ آپ کے علم میں ہو، نالج میں ہو کہ اثنا تو بتایا ہے، لیکن یہ گنتی ہمارے علم میں نہیں تھی۔ ہمیں وہ بھی پتہ چل گیا کہ گنتی ہمیں کس اعتبار سے کرنی ہے۔ اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کے نام اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے ہاں کتنی ہے؟ 12 ہے۔ کس دن سے؟ یوم خلق السماوات والارض منہا، جب اللہ رب العزت نے آسمان بنائے، زمین بنائی، دنیا کا پورا نظام بنایا، تو اس دن سے لے کر آج بھی مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے۔ تو آئیے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سب سے جو اسلامی پہلا مہینہ ہے اس کو ہم ماہ محرم کے نام سے جانتے ہیں، ماہ محرم۔ تو محرم اس کا معنی ہے حرمت والا۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ میں بتاؤں گا ویڈیوز میں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حرمت والا مہینہ۔ آگے ہے دوسرا مہینہ سفر۔ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، کیونکہ اس مہینے میں درختوں کے پتے زرد ہو جاتے ہیں، موسم خزاں شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو سفر کہتے ہیں۔ اور ان مہینوں میں لوگ اکثر جنگوں کے لیے، دیگر کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل جاتے، اس لیے یہ خالی اس کو کہتے ہیں۔
بعض لوگ اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، یاد رکھیں یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں الگ انشاءاللہ ایک ویلوگ کروں گا اور اس میں ساری چیز واضح کروں گا۔ تو آئیے دوسرا مہینہ سفر کا۔ تیسرا مہینہ ربیع الاول، یہ آرامی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے موسم بہار کی تلاش۔ تو یہ ربیع الاول یہ تیسرا مہینہ ہے۔ آئیے چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی، یہ بھی موسم بہار کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 جمادی الاول، یا اس کو جمادی الاولی بھی کہتے ہیں۔ اس میں کئی خیالات ہیں، آنکھوں کے آنسو یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے یا زمین خشک ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو جمادی الاولی یا جمادی الاول کہتے ہیں۔ اور چھٹا مہینہ جمادی الثانی، اور اس کے بعد اس کا بھی معنی تقریباً سیم ہی ہے۔ اس کے بعد 7واں مہینہ ہے رجب المرجب، یہ 7واں مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعظیم کرنا، اور ان مہینوں میں جنگ بھی نہیں لڑی جاتی۔ 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا۔ آگے ہے 9واں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد ہے 10واں مہینہ شوال کا ہے۔ شوال یہ شیلا سے آتا ہے، اس کا معنی اٹھنا، اور اسی طرح ان مہینوں میں اونٹنیوں کا دودھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو شیلا کہہ دیتے ہیں۔ آگے ہے 11واں مہینہ ذوالقعدہ یا ذی القعدہ اس کو بولتے ہیں، اس قعود سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، یعنی اس میں لڑائی جنگ و جدال نہ کرنا۔ اس کے بعد 12واں مہینہ آخری مہینہ ذوالحج یا ذی الحج، جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ 12واں مہینہ ہے۔ اسلام کا آخری مہینہ یہی ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اور اس کے بعد یہ 12واں مہینہ ذوالحج یہ حج کا مہینہ ہے، اس میں لوگ حج کرتے ہیں، اس میں ہم قربانی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ حج کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد جو اب تو ہم ذی الحج کا مہینہ گزار رہے ہیں، جب یہ مہینہ ختم ہوگا آگے جو نیکسٹ ہمارا منتھ شروع ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ ماہ محرم، اور اس سے ہمارے سال کی ابتدا ہو جائے گی، اس سے آغاز ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد کرنے چاہیے، ہمیں ان کے کیلنڈر کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے مہینے ہیں، اور ان میں سے حرمت والے مہینے کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ تو آج میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔